السلام علیکم ناظرین، سلطنت عثمانیہ کی قسط نمبر 167 کے پارٹ 3 میں خوش آمدید۔ بورصہ لوکاس سیسلیا کی لاش کو لے جانے کی تیاریاں کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے آنے سے پہلے ہولوفیرا لاش کے پاس جاتی ہے اور اس لاش میں ایک چٹھی چھپا دیتی ہے۔ ہولوفیرا جیسے ہی لاش پہ واپس کپڑا ڈالتی ہے، ارکادیوس وہاں آتا ہے اور پوچھتا ہے تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تو ہولوفیرا کہتی ہے سیسلیا جتنی بھی مجرم تھی اس نے میری خدمت کی تھی، میں اسے الوداع کہنا چاہتی تھی، وہ سکون سے آرام کرے۔ جواباً ارکادیوس کہتا ہے اس سیسلیا کا ہماری شادی پہ اثر پڑے میں اس کی اجازت نہیں دوں گا، میں چاہتا ہوں کہ میری دلہن خوش رہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ ہولوفیرا کو چھونے لگتا ہے تو ہولوفیرا اس کا ہاتھ پیچھے کرتے ہوئے کہتی ہے مجھے دوبارہ مت چھونا، میں تم سے شادی کرنے کے بجائے مرنا پسند کروں گی۔ یہ کہتے ساتھ ہی ہولوفیرا چلی جاتی ہے اور ارکادیوس ہنستے ہوئے کہتا ہے یہ ایک طوفانی محبت ہوگی۔ اس لیے میں لوکاس وہاں پہ آ کر کہتا ہے ہم جا رہے ہیں، یہ امانت عثمان صاحب کے حوالے کرتے ہیں، لیکن ہم کراسے کے ساتھ پہلے اپنا کام حل کریں گے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ گھوڑے پر سوار ہو جاتا ہے۔ ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کائی قبیلے میں بالا خاتون خواتین کے ساتھ مشق کر رہی ہوتی ہیں اور کہتی ہیں تمہاری نظریں دشمن کی تلوار کے ساتھ اس کے ہاتھ پاؤں پر بھی ہونی چاہیے۔ عثمان صاحب بھی اسی جانب آ رہے ہوتے ہیں۔ بالا خاتون مزید کہتی ہیں جس سمت پاؤں ہو وہ تمہیں اگلی چال پہلے دکھائے گا۔ یہ سن کر عثمان صاحب کہتے ہیں تم ایسے دشمن سے کیسے محفوظ رہو گی جسے ہم دیکھ نہیں سکتے؟ تو بالا خاتون کہتی ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا چاہے آنکھیں اسے نہ دیکھ سکیں، مہارت دیکھنے والی آنکھ سننے والے کانوں سے پہلے دل میں ہوتی ہے۔ عثمان صاحب ان کے پاس آ کر کہتے ہیں تم ہماری پوتی کا دکھ تلوار سے نکال رہی ہو، میں جانتا ہوں، ہم نے طویل عرصے سے تربیت نہیں کی، چلو آؤ دیکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ان دونوں کے درمیان مقابلہ شروع ہو جاتا ہے۔ بالا خاتون عثمان صاحب کا وار روکتے ہوئے کہتی ہیں آپ نے مجھے یاد کروا کر اچھا کیا، میں نے کہا تھا کہ میں آپ کو تکلیف دوں گی۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ عثمان صاحب پہ تابڑ توڑ حملے کرتی ہیں تو عثمان صاحب کہتے ہیں اگر آنی ہی ہے تو آ جائے بالا۔ بالا خاتون اگلا حملہ کرتی ہیں تو عثمان صاحب بغیر دیکھے پیچھے سے حملہ روک لیتے ہیں۔ اس لمحے بیگم اور یوسف وہاں آتے ہیں۔ ان کی حالت دیکھ کر عثمان صاحب پوچھتے ہیں بیگم خاتون یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ جواباً بیگم خاتون کہتی ہیں قرادین عثمان صاحب وہ بارود سے جل گیا اور محل جہنم میں بدل گیا۔ عثمان صاحب غصے سے پوچھتے ہیں کیسے، یہ کس نے کیا؟ تو یوسف کہتا ہے کافروں نے حضور، ایسا لگتا ہے کہ بدماش کسی خفیہ سرنگ میں چھپے ہوئے تھے اور صحیح وقت کا انتظار کر رہے تھے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں اچھا تو کیا یاد ہے کہ میں نے تم سے کیا کہا تھا بیگم خاتون؟ میں نے تم سے کہا تھا کہ صبح سب سے پہلے اپنے سپاہیوں کو ساتھ لے کر قرادین جاؤ، وہاں حفاظتی اقدامات کرو، کیا میں نے نہیں کہا تھا؟ تم نے کیا کیا؟ تو بالا خاتون کہتی ہیں یہ قبیلے میں وقت گزار کر رزال خاتون کو دی جانے والی سزا دیکھنا چاہتی تھی۔ یہ سن کر عثمان صاحب کہتے ہیں پھر اب اپنی سزا کا انتظار کریں۔ یہ کہتے ساتھ ہی عثمان صاحب غصے میں آگے بڑھ جاتے ہیں۔ یوسف اور بیگم خاتون بہت غمگین ہوتے ہیں۔ ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جنگل میں سردار کراسے لوکاس کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوتا ہے اور وہ نہر کے اوپر ایک پل تعمیر کر رہے ہوتے ہیں۔ لوکاس کہتا ہے میں سمجھ نہیں پایا کہ تم یہاں کیوں ملنا چاہتے ہو؟ تو کراسے کہتا ہے امانت عثمان نے لے لی اور معافی مانگنے کے لیے تم نے مجھ سے پوچھا کہ کفالت کے طور پر کیا چاہتا ہوں، تو سنو میں یہ پل چاہتا ہوں۔ لوکاس ہنستے ہوئے کہتا ہے کراسے بھی آپ یہ کیا چاہتے ہیں؟ ایک پل؟ ہاں، آپ پہلے ہی دریاؤں پہ غالب ہیں اور اب آپ میری زمینوں میں سے پل چاہتے ہیں؟ آپ کے جہاز اس پانی میں نہیں تیریں گے۔ میں معافی چاہتا ہوں لیکن اتنا ہی نہیں، میں آپ کو زمین کا ایک ٹکڑا بھی نہیں دوں گا۔ سردار کراسے کہتا ہے تم اپنی زمین رکھ سکتے ہو، بس مجھے نہر کے دو کناروں کو ملانے کے لیے یہ پل استعمال کرنے کی اجازت دو۔ پل کے نیچے سپاہی بسنگر ان کی باتیں سن رہا ہوتا ہے۔ کراسے مزید کہتا ہے تمام سرداران میں سے میں دریا کا حاکم بننا چاہتا ہوں، لیکن زمینی تجارت کو عثمان صاحب سنبھالتے ہیں، اگر تم میرے تمام تاجروں کو اس پل کو استعمال کرنے کی اجازت دیتے ہو۔ تو لوکاس اس کی بات کاٹتے ہوئے کہتا ہے تاجر راستہ چھوٹا ہونے کی وجہ سے عثمان کی زمینوں کو چھوڑ کر آپ کی زمینوں کا استعمال شروع کر دیں گے؟ ہاں۔ یہ سن کر کراسے کہتا ہے بالکل، اس طرح عثمان کے خزانے کو نقصان پہنچے گا جبکہ میرا خزانہ بڑھنا شروع ہو جائے گا، ہم عثمان کو زیادہ آسانی سے شکست دے سکتے ہیں۔ اس پر لوکاس کہتا ہے یہ ایک طویل مدت والا لیکن بہترین منصوبہ ہے، ہم معاہدہ کرتے ہیں کراسے صاحب۔ یہ کہتے ساتھ وہ ہاتھ آگے بڑھاتا ہے تو کراسے کہتا ہے لیکن عثمان کو ختم کرنے کے بعد ہم پھر سے دشمن بن جائیں گے۔ جواباً لوکاس کہتا ہے بغیر کسی شک کے کل سامان کی ترسیل کے ساتھ ایک دوست آئے گا جس پر مجھے واقعی بھروسہ ہے، وہ اس جگہ کا انچارج ہوگا، اس کا نام ارکادیوس ہے۔ میں نے کل شادی کی تقریب رکھی ہے، ہمارے معاہدے کے اعزاز میں آپ کو تقریب میں مہمان خصوصی کے طور پر بلانا چاہتا ہوں۔ ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کئی قبیلے میں عثمان صاحب خواتین اور صدران کے ساتھ موجود ہوتے ہیں اور بیگم خاتون سے کہتے ہیں میں نے آپ پر اعتماد کیا اور آپ کو اس قلعے کا اختیار دیا جس کو ہم نے خون پسینے سے فتح کیا تھا۔ تو بیگم خاتون کہتی ہیں مجھے معاف کر دیں عثمان صاحب۔ جواباً عثمان صاحب کہتے ہیں نہیں، میں معاف نہیں کروں گا۔ بالا خاتون کہتی ہیں کفار نے قلعے کو تباہ کر دیا، جیسا کہ ان کے نام سے ظاہر ہے، وہ ہمیشہ حملہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور آپ کو حفاظت کرنی چاہیے تھی۔ عثمان صاحب کہتے ہیں آپ سے قرادین کا اختیار چھیننا آپ کے لیے ایک انعام ہوگا، اختیار اس قلعے پر آپ کا ہی ہوگا، یہی آپ کی سزا ہے بیگم خاتون۔ آپ ذاتی طور پر آگ کے ان نشانات کو مٹائیں گی۔ ایک سال کے لیے قرادین کے آس پاس سے جمع ہونے والے محصولات میں سے آپ
آپ کو ایک سکہ بھی نہیں ملے گا۔ آپ کے اپنے ذاتی مائی کے ساتھ قرادین دوبارہ ترقی کرے گا۔ اس کے علاوہ قرادین میں آپ کے اختیارات کی نگرانی کی جائے گی۔ بیحان بے اور گنجر صاحب جو بہت تجربہ رکھتے ہیں وہ نگرانی کریں گے۔ یہ سن کر بیگم خاتون کہتی ہیں جیسے آپ کا حکم عثمان صاحب۔ اس کے ساتھ ہی بیگم خاتون، بیحان بے اور سردار گنجر خیمے سے چلے جاتے ہیں۔ ادھر یوسف جیسے ہی خیمے سے باہر نکلنے لگتا ہے، بیگم خاتون بہت غصے میں اپنے خیمے میں داخل ہوتی ہیں اور چیزیں ادھر ادھر پھینکنے لگ جاتی ہیں۔ یہ دیکھ کر یوسف غصے سے کہتا ہے بہن کیا ہوا؟ تو بیگم خاتون کہتی ہیں عثمان صاحب نے تمام سرداران اور خواتین کے سامنے میری توہین کی۔ اس نے بیحان اور گنجر کو قلعے کا نگران بنا دیا۔ پھر یوسف کو جھنجھوڑتے ہوئے کہتی ہیں ہم کوئی اور غلطی نہیں کریں گے یوسف، بس یہ آخری تھی۔ ہماری ہر غلطی بیحان کے لیے چیزیں آسان کر دے گی۔ تو یوسف کہتا ہے ہزال خاتون بے قصور ہیں، ان کے بارے میں کیا؟ مگر بیگم خاتون ایک دم سے کہتی ہے نہیں تو نہیں۔ یوسف پوچھتا ہے بہن کیا مطلب ہے؟ کیا ہم انہیں نہیں بتائیں گے کہ وہ بے قصور ہیں؟ اس پر بیگم کہتی ہے یوسف یہ مت بولو کہ ہزال کا نام لینے والی میں ہی تھی۔ میری ساکھ عثمان صاحب کی نظروں میں پہلے ہی خراب ہو چکی ہے۔ اگر انہوں نے اس کے بارے میں کچھ سن لیا تو سارا الزام مجھ پہ ڈال دیا جائے گا۔ بیحان اور ہزال چیزوں کو آسانی سے اپنی طرف کر لیں گے تو پھر ہم قلعہ بھی کھو سکتے ہیں۔ مگر یوسف کہتا ہے بہن آپ کو معلوم ہے کہ وہ اسے کیا سزا دیں گے؟ ہزال خاتون مرنے والی ہیں، آپ جانتی ہیں یہ بات۔ نہیں میں ایسا نہیں کر سکتا۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ جیسے ہی آگے بڑھتا ہے بیگم خاتون اسے روکتے ہوئے کہتی ہے یوسف میں کہہ رہی ہوں کہ ہماری ساکھ تباہ ہو جائے گی، مت کرو ایسا۔ مگر اس کے باوجود یوسف خیمے سے نکل جاتا ہے۔ ادھر عثمان صاحب بالا خاتون سے کہتے ہیں بالا ایسے مت دیکھو، میں اسے تمہاری آنکھوں میں دیکھ سکتا ہوں۔ تو بالا خاتون کہتی ہیں میں نے آپ کو کہا تھا لیکن آپ نے میرے کہنے کے باوجود قلعہ اس عورت کو دے دیا۔ اس پر عثمان صاحب کہتے ہیں ہاں میں نے دیا۔ تو بالا خاتون کہتی ہیں لیکن خاتون نے غلطی کی تھی، کیا یہ اس کی غلطی کی سزا سمجھی جائے گی عثمان صاحب؟ آپ نے بیگم خاتون کی غلطی کے باوجود قلعہ اس سے کیوں نہیں لیا؟ جواباً عثمان صاحب کہتے ہیں نہیں، ہم ایک غلطی کے لیے قلعہ نہیں لے سکتے۔ ہم نے اس پر پہلے بات کی تھی بالا، اور کہا تھا کہ بیگم خاتون کے ساتھ ہمارے تعلقات اتنے مضبوط نہیں ہیں۔ مگر بالا خاتون کہتی ہیں اس کے تعلقات کمزور تو نہیں لگتے، یا آپ اسے دیکھنا نہیں چاہتے؟ بیگم خاتون کی کائی سے بے حد عقیدت۔ عثمان صاحب حیرانگی سے پوچھتے ہیں کیا کہہ رہی ہو بالا؟ کیا وہ واقعی ہمارے لیے عقیدت رکھتی ہے؟ تو بالا خاتون کہتی ہے ہاں رکھتی ہے، بے حد عقیدت رکھتی ہے، اس لیے تو ٹھوکریں کھا رہی ہے۔ قریبی تعلقات قریبی۔ یہ کہتے ساتھ ہی بالا خاتون چلی جاتی ہیں اور عثمان صاحب پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میں سپاہی بیسنگر عثمان صاحب کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے میں آپ کے حکم کے مطابق کراسے صاحب کا سایہ بن گیا ہوں، میں نے ان کے ہر قدم کی پیروی کی، میرے پاس عام خبریں ہیں حضور۔ باہر لوکاس سسلیہ کی لاش لے کر قبیلے میں داخل ہوتا ہے۔ لوکاس کو دیکھ کر قبیلے والوں کو بہت غصہ آتا ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے ایک سپاہی لوکاس کو روک لیتا ہے اور رائکوت عثمان صاحب کے پاس جا کر کہتا ہے میرے حضور بازنطینی کماندار لوکاس ایک چھکڑے کے ساتھ یہاں آیا ہے اور وہ آپ کے حضور پیش ہونا چاہتا ہے۔ اشارہ ملتے ساتھ سپاہی لوکاس سے ہتھیار لے لیتا ہے۔ ہتھیار دینے کے بعد لوکاس آگے بڑھتا ہے۔ ادھر یوسف آگے جبکہ بیگم خاتون اس کے پیچھے ہوتی ہیں اور مسلسل اسے روکنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے۔ مگر یوسف کہتا ہے میں عثمان صاحب کو سچ بتانے جا رہا ہوں، بہن میرا ضمیر یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا، آپ کا ضمیر چاہے اٹھا لے۔ یہ کہتے ساتھ ہی یوسف آگے بڑھتا ہے تو بیگم کہتی ہے یوسف ایسا مت کرو، ہم مصیبت میں پڑ جائیں گے۔ اسی لمحے ان کی نظر لوکاس پر پڑتی ہے۔ پاس پہنچنے پر عثمان صاحب لوکاس سے پوچھتے ہیں کیا بات ہے لوکاس، اتنا اہم کیا ہے کہ خود آ گئے ہو، اور اس چھکڑے میں کیا ہے؟ تو لوکاس کہتا ہے آپ میرا شکریہ ادا نہیں کر سکتے عثمان صاحب۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ گھوڑے سے اتر کر آگے بڑھتا ہے۔ اور ناظرین اس کے ساتھ یہ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر